MashaAllah, my dear sons, you are too young not to recline your back with the walls. Leave it for senior and old people. Come in front of me, please. मोहतरम मम्मी जरा से सामने आ जाए इधर. और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. औज़ु बिल्लाहि शमील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह. लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अल-मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अबिल क़ासिम الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے ایمان والوں سے. ایک بات یاد رکھیے کہ رب العالمین قرآن مجید میں خطاب کرتا ہے باز رسول تو ایمان والوں سے. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا اس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے. اس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے. اور یہ دوسری بات آ گئی یاد رکھیے سے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب العالمین قرآن مجید میں اگر خطاب کرتا ہے تو مومنین سے کرتا ہے. کفار سے براہ راست خطاب نہیں کرتا، رسول کے ذریعے کرتا ہے. کفار سے خطاب نہیں کرتا، رسول کے ذریعے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان ہر وقت اپنے وجہ اپنے رخ کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، حاضر رہتے ہیں. اس لیے اللہ اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے براہ راست. اور کیونکہ کفار منہ موڑے ہوئے ہیں اللہ بھی منہ موڑ کر گویا خطاب کر رہا ہے، بالواسطہ خطاب کر رہا ہے. منہ موڑنے سے مراد اللہ کی یہاں ہے کہ بالواسطہ خطاب کر رہا ہے. اے ایمان والو اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، اور ایسا ذکر کرو کہ جو کثیر ذکر بن جائے. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، ذکر کثیر کرو، بہت زیادہ اس کا ذکر کرو. اس مقام پر ترجمے کو صرف کر کے اور اس کو اس مقام پر چھوڑ کر پہلی مجلس کا وہ حوالہ، اور آج میں ان اسما پہ بھی گفتگو کروں گا جو نام اللہ کی بارگاہ میں جو رہ گئے تھے پہلی مجلس میں ایک تسلسل کلام کی وجہ سے. بی بی زہرا کے 9 نام اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. تاریخ میں نہیں، تفسیر میں نہیں، عقیدت مندوں کے نزدیک نہیں، وہ 9 لقب زہرا کے بارگاہ الہی میں ہیں. بارگاہ الہی میں ہیں. میں ان پر بھی گفتگو کروں گا. اور جب بی بی آئیں پہلی مجلس میں نے ذکر کیا تھا، اور آپ اس مشہور واقعے سے واقف ہیں کہ جو تمہید بن گیا، پریفیس بن گیا تسبیح فاطمہ کا. اور بابا کے پاس آئیں 2 مرتبہ، مارے حیا اور شرم کے کچھ نہ کہہ سکی. تیسری مرتبہ خود اللہ کے رسول آئے، کہا کہ وہ کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے. حسن و حسین کی تربیت اور ان کی خدمت بھی ہے. بابا مال غنیمت آیا ہے، کوئی کنیز عنایت فرمائیے. کہا بیٹا کیا میں تجھ کو ایک ایسا ذکر نہ تعلیم کر دوں کہ جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل و برتر ہے. اور اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر نماز کے بعد
یہ ذکر کیا کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کامل ہے، اللہ پرفیکٹ ہے، سبحان اللہ اس کی ہر تخلیق میں کمال پایا جاتا ہے، اس کی کسی تخلیق میں نقص نہیں، اسی لیے بے اختیار انسان سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو سبحان پرفیکشن کی دلیل ہے، پرفیکشن کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کی طرف پرفیکشن کی نسبت ہو تو سبحان اس کا مصدر تسبیح ہے، اگر پرفیکشن کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو وہ تسبیح بنتی ہے، اور اگر پرفیکشن کی نسبت مخلوق کی طرف ہے تطہیر بن جاتی ہے۔ مقام خلاقیت پر پرفیکشن تسبیح کہلاتی ہے، اور مقام مخلوقیت پر تکمیل و پرفیکشن تطہیر کہلاتی ہے۔ تو کہا کہ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھ کو اس مقام پر، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کی تقریر میں بہت عطا ہے، ونڈو پہ ونڈو مسلسل کھل رہی ہیں، اور یہ پوری تقریر میں نے ابھی ایک سلام کا ایک شعر سنا تھا، اس مقام سے یہ آیت میرے ذہن میں آئی، اور پوری تقریر میں ایکسٹمپور پڑھ رہا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، مرزا غالب مرحوم نے چہاردہ معصومین علیہم السلام کی شان میں 14 اشعار کہے، اور اس قصیدے کا فارسی میں ہے، اس قصیدے کا کمال یہ ہے کہ جتنی طاقت و قوت و معرفت امیر المومنین کے شعر میں ہے، اتنی ہی قوت و معرفت ہر امام کے شعر میں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے میرے تسلسل کلام پر اثر پڑتا ہے پھر درود محمد والے محمد صلی اللہ تمام اشعار غالب کے 14 معصومین علیہ السلام کی شان میں ایک ہی پاور، ایک ہی پوٹینسی، ایک ہی سطح کے ہیں۔ موقع نہیں کہ آج میں 14 شعر آپ کو سناؤں، لیکن وہ شعر جو حضرت زہرا کی شان میں کہا ہے، کہتے ہیں بحر تروی کا لفظ مسلسل آیا، تروی کے معنی واسطے کے، اور رسول اللہ سے شروع کیا۔ پہلا شعر آپ کو سنا دوں اسی مقام سے تبرکن، بحر تروی ہے نبی، پروردگار نبی کے واسطے سے، بحر تروی ہے نبی، یہ نبی اسلام کا نبی نہیں، صرف عربوں کا نبی نہیں، بحر تروی ہے نبی حاکم ادیان و ملل، تو تمام دینوں کا حاکم ہے، تمام ملتوں کا حاکم ہے۔ بحر تروی ہے نبی حاکم ادیان و ملل، کار فرمائے نبوت، جس کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے ساتھ نہیں، کار فرمائے نبوت ابداً حمزہ ازل، جس کی نبوت ابد تک ازل سے پھیلی ہوئی ہے، کار فرمائے نبوت ابداً حمزہ ازل۔ اب حضرت زہرا کی شان میں کہتے ہیں کہ بحر تروی ہے گلے، بحر تروی ہے گلے روضہ اسم زہرا، دور پڑھ دے محمد والی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عصمت کے باغ کے پھول حضرت زہرا کے صدقے میں، بحر تروی ہے گلے روضہ اسم زہرا او بتقدیس جو ذات سمدی عز و جل۔ اگر کوئی اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر سکتا ہے، غالب کہتے ہیں میں زہرا کے تقدس کو بیان کر دوں۔ دور پڑھاتے ہیں بحر تروی ہے گلے روضہ اسم زہرا او بتقدیس جو ذات سمدی عز و جل، اس کی تقدیس، اس کا تقدس، اس کی سینکٹیٹی، اس کی ہولینس وہی ہے جو اللہ عز و جل کا تقدس ہے، او بتقدیس جو ذات سمدی عز و جل۔ تسلسل تو آ رہا ہے کہ میں بیان کروں، لیکن وقت نہیں ہے، ورکنگ ڈے بھی تھا اور ورکنگ ڈے ہے کل۔ انشاءاللہ کبھی اللہ نے مجھے توفیق دی اور آیا میں کیلگری تو میں یہ پورا قصیدہ مجھے یاد دلائیے غالب کا، میں پڑھوں گا، اس سے خود آپ کی معرفت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ تسبیح زہرا تعلیم دی،
34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। और अजीब व गरीब बात यह है कि एक और तस्बीह है, ये जो तस्बीहात बहुत हैं आइम्मा से मरवी मनसूस, और आइम्मा से मरवी ही दुआएं हम पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, मुनाजातें पढ़ते हैं, कुनूत पढ़ते हैं, इसलिए कि आइम्मा अल्लाह के मशीयत शनाज बंदे हैं। मैंने छोटा जुमला नहीं कहा, जैसे कि मिजाज शनास होता है अपने हाकिम का, अपने बॉस का, आइम्मा अल्लाह के मिजाज तो नहीं कह सकता, उसका मिजाज नहीं होता, उसकी मशीयत होती है। मशीयत शनाज बंदे हैं आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, इसलिए हम उनकी दुआएं, उनकी तस्बीहात, उनकी मुनाजातों को पढ़ते हैं, जिनसे अल्लाह खुश होता है, जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। दूसरी तस्बीह जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ तस्बीहात अरबा है, जो तीसरी और चौथी रकत में अलहम्द का रिप्लेसमेंट है, और नमाज में अलहम्द का बेहतर रिप्लेसमेंट है। यानी तीसरी और चौथी रकत में प्रेफरेंस है इस बात की कि तुम अलहम्द की जगह तीसरी रकत में, चौथी जगह तस्बीहात अरबा को पढ़ो, और मेरे साथ आप पढ़ते जाएं ताकि ये एक इंटरेक्शन भी हो जाए। तस्बीहात अरबा कहाँ से शुरू हो रही है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर। तस्बीह ज़हरा कैसे शुरू हो रही है? अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब व गरीब बात नहीं, एक तस्बीहात अरबा जिस मकाम पर खत्म हो रही हैं, उस मकाम से तस्बीह ज़हरा का आगाज हो रहा है। वो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सारे दुरूद मुझे पढ़वाने पड़ रहे हैं शायद। हाँ, आपने मुलाजा फरमाया कि जिस मकाम पर तस्बीहात अरबा खत्म होती हैं, उस मकाम से तस्बीह ज़हरा का आगाज होता है। क्या फर्क है? एक तस्बीह जो अर्श से फर्श तक आ रही है, तस्बीह अरबा, और ज़हरा की तस्बीह जो फर्श से अर्श तक जा रही है। इसलिए ये अल्लाह अकबर से शुरू हुई। बड़ा और छोटा, अकबर बड़ा हुआ ना, बड़ा और छोटे का कॉन्सेप्ट आलम मादा के अंदर है, इसलिए ये अल्लाह अकबर से शुरू हुई। और तजरीद का कॉन्सेप्ट मलकूत के अंदर है, इसलिए वो सुभान अल्लाह से शुरू हुई। ये सारे शरफ बिन्त रिसालत के लिए हैं। ये सारे शरफ बिन्त रिसालत के लिए हैं, हुरान जिना वक्त खिदमत के लिए हैं। एक लफ्ज गिर रहा है बारह, हुरान जना वक्त खिदमत के लिए हैं। जिब्रील अमी बच्चों की खिदमत के लिए, जिब्रील अमी बच्चों की खिदमत के लिए हैं, और खुद आप मुसल्ले पे इबादत के लिए हैं, और खुद आप मुसल्ले पे इबादत के लिए हैं। हूरो मलक सूरत दरबान है हाजिर, हूरो मलक सूरत दरबान है हाजिर, दर्जी की जरूरत है तो रिजवान है हाजिर। दर्जी की जरूरत है तो रिजवान है हाजिर। और ये बंद सुनिएगा आप, दर्जी की जरूरत है तो रिजवान है हाजिर, गर्दों से उतर कर यही आता है सितारा, गर्दों से उतर कर यही आता है सितारा, मिलता है यही आके नबुव्वत का किनारा। गर्दों से उतर कर यही आता है सितारा, मिलता है यही आके नबुव्वत का किनारा। तीसरा मिसरा सुनिएगा, मिलता है यही आके नबुव्वत का किनारा, है नास्ब इसी घर में इमामत का मनारा, है नास्ब इसी घर में इमामत का मनारा, हर फर्द है या बख्शिश उम्मत का सहारा, हर फर्द है यहाँ बख्शिश उम्मत का सहारा। कुछ फूल हैं
कुछ गुलशन इस्मत की कली है, कुछ फूल हैं, कुछ गुलशन इस्मत की कली है, हसनैन है, जहरा है, नबी और अली है। कुछ फूल है, कुछ गुलशन इस्मत की कली है, हसनैन है, ज़हरा है, नबी और अली। एक और बंद सुना दूं, सितारे की बात है, और ये वही मुश्क वाला शेर है, हल्का सा। अगर नबी की महफिल होती तो बहुत भारी हो जाता। एक बार दूर पड़ जाए मोहम्मद वाले हज़रत नसीम अमरोही अलैहि मकामों की है एक सूरे वन नज्म की किस्मत के सितारे की कसम, सूरे वन नज्म की किस्मत के सितारे की कसम, जिसमें आया है ये सूरा उसी पारे की कसम, जिसमें आया है ये सूरा उसी पारे की कसम, घर में हैदर के उतारे हुए तारे की कसम। उतारे हुए तारे की कसम, इस लताफत से विसायत के इशारे की कसम, इस लताफत से विसायत के इशारे की कसम। आए माथे पे अरक, आए माथे पे अरक, शर्म के मारे डूबे, आए माथे पे अरक, शर्म के मारे डूबे, तारा उतरा तो हरीफों के सितारे डूबे। मैं फिर सल्लल्लाहु कलाम की आयत की तरफ जाऊं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो जिक्र करो अल्लाह का और जिक्र कसीर करो। ये कौन कह रहा है कसीर का लफ्ज? अ लॉट, अबंडेंट, टू मच। ये कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन, जिसने अदद को भी खल्क किया, गिनती को भी खल्क किया, और इंसान के जहन को सलाहियत दी कि वो गिन भी सके और अदद को आगे बढ़ा भी सके। जब इंसान तहजीब के क़िदामत पर था तो अदद का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने इल्म हासिल किया तो फिर दहाई से सैकड़े में दाखिल हुआ, हजारों में दाखिल हुआ, और मिलियंस में आया, बिलियंस में आया, ट्रिलियंस तक आया। आज गिजिलियंस की बात हो रही है और इसको अक्ल इंसानी आसानी से समझ नहीं सकती। अदद नंबर इतना बढ़ गया है, मगर अल्लाह कहता है जिक्र कसीर करो। एक आम आदमी बोलेगा तो अपने मुताबिक बोलेगा, अदद और गिनती के इल्म के मुताबिक, मगर जब कायनात का खालिक लफ्ज़ कसीर इस्तेमाल करे, जब कायनात का खालिक लफ्ज़ कसीर इस्तेमाल करे तो वो कितना बड़ा अदद होगा, वो कितना बड़ा अदद होगा। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अब आप आइए, इमाम ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसीर करो। तस्बीह फातिमा में क्या है? 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 34, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह, 100 है, 34 प्लस 33 प्लस 33, 34 प्लस 33 प्लस 33, ये कुल 100 है। ए ईमान वालो अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। और इमाम ने इरशाद फरमाया, छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, तस्बीह ज़हरा का पढ़ना मेरे नजदीक जिक्र कसीर है। दूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तस्बीह ज़हरा का पढ़ना वो जिक्र कसीर है कि जिसको रब्बुल आलमीन कुरान में आपसे तलब कर रहा है। तो जिनके बाद बाज़ नमाज तस्बीह ज़हरा की नेमत है वो अल्लाह का जिक्र कसीर कर रहे हैं, और जो इस नेमत से महरूम है वो अल्लाह का वो जिक्र नहीं कर रहे जो अल्लाह को मतलूब है। तस्बीह की इस मकाम पर एक बात मैं अर्ज करता चलूँ अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर रवा और दमा थे। तमाम आपकी रैयत हाजिर थी, जिन्नात भी थे, परिंदे भी थे,
वहूश तुयूर भी थे कि एक मरतबा नीचे जमीन पे खड़ा हुआ एक किसान बोला, बेख्तियार बोला सवारी और तख्त को जाते हुए कि अल्लाह ने आले दाऊद को क्या शान अता की है, अल्लाह ने आले दाऊद को क्या शान अता की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंच गई जब वो चींटी की आवाज को सुन ले। जब वो चींटी की आवाज को सुन ले तो इंसान की आवाज थी। अब न कहना कि नबी हमारी तरह बशर है। कहा कि मेरे तख्त को नीचे उतारो, तख्त को नीचे उतरवाया, कहा इसको बुला के लाओ। उसको बुला के लाया गया हुजूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कहा शख्स सुन और गौर से सुन और याद रख कि अगर कोई शख्स सिर्फ एक मरतबा अल्लाह की तस्बीह करे और उसका रब उसकी तस्बीह को कबूल कर ले, उसका रब उसकी तस्बीह को कबूल करे, वो तस्बीह जो उसने दिल से पढ़ी उसके रब ने कबूल कर दी, पूरे मुल्क के सुलेमान से अफजल है। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। थके हुए हैं मुझे मालूम है, लेकिन लास्ट मजलिस में थोड़ा सा मेरा साथ दे दें आप। मोहम्मद वाले मोहम्मद मजलिसों में आने से पहले कैलूला कर लिया कीजिए आप साथ। दूर पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो जीजाने गिरामी यह है तस्बीह का मकाम। और ये 9 नाम जो मैंने अर्ज किए बारगाह इलाही में इरशाद फरमाया फातिमा, सिद्दीका, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, राजिया, मर्जिया, मुहद्दसा, ज़हरा। मैंने राजिया और मर्जिया तक गुफ्तगू की थी और अब ये 2 लक़ब हैं, मुहद्दसा और ज़हरा। मुहद्दसा के माने क्या है कि जिससे फरिश्तों ने कलाम किया, जिनसे फरिश्तों ने कलाम किया। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आप हदीस किताब गुज़ारे के जो नुरात पढ़ते हैं तर्जुमा के साथ या उसके मीनिंग्स के साथ आप देखें तो हदीस किताब को हज़रत ज़हरा ने रिवायत किया, पूरी आयत ततीर के बैकग्राउंड को रिवायत किया हज़रत ज़हरा ने। और उसमें हज़रत ज़हरा ने अर्श के मंजर को भी बयान किया कि रब्बुल आलमीन ने अर्श पर फरिश्तों से ये कहा है ना कि मा खलक़्तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न बदिया वला फलकन। इस तरह से मुसलसल ये बयान है, रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कह रहा है। कहीं ज़हरा ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने बाबा से सुना, किसी मकाम पर नहीं कहा कि मैंने अपने बाबा से सुना। तो ये किसा की हदीस के जिसको हम बज़ाहिर हदीस किसा कहते हैं, जिसको बज़ाहिर हम हदीस किसा कहते हैं, हकीकत में ये हदीस कुदसी है। इसलिए कि कोई फरिश्ता बीच में नहीं है, नबी भी बीच में नहीं है, बराह रास्त आलम मलकूत के माहौल को हजरत ज़हरा बयान कर रही हैं। कलाम इलाही को जो फरिश्तों से किया हजरत ज़हरा ने बयान किया है। और इस हदीस किस्सा में बड़े अजायबात हैं और जिससे शान बतूल ज़ाहिर होती है। अभी मैं आगे बढ़कर अर्ज करूँगा और फिर ये है मुहद्दसा का मकाम कि जिससे फरिश्तों ने कलाम किया। और इमाम ने इसकी तफसीर में इरशाद फरमाया कि जिस तरह से कि मरियम से कलाम किया फरिश्तों ने, उसी तरह से मलक और फरिश्ते हमारी जद्दा से खिताब करते थे, कलाम किया करते थे। इन्ना आतेना कल कौसर पहली मजलिस में मैंने इस आयत से सूरह से शुरू किया था और मैंने अर्ज किया था कि ज़हरा सिर्फ रसूल की बेटी की बशारत नहीं है, बल्कि ज़हरा अतिय्य रब्बानी आतेना हमने अता किया और इन्हीं से नस्ल आले मोहम्मद जारी हुई। हारून रशीद के दरबार में उलमा हाजिर थे और 7वें इमाम मूसा इब्न जाफर अल काज़िम अलैहिस्सलाम और हसद के मारे ने कहा कि आप क्यों नहीं अपने आप को आले अली कहते, आले मोहम्मद क्यों कहते हैं?
آپ علی کی نسل سے ہیں، کیوں آپ اپنے آپ کو آل محمد کہتے ہیں؟ آپ کو آل علی کہنا چاہیے۔ تو امام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ جس کے ابتدا میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَإِدْرِيسَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَيُونُسَ وَعِیسَیٰ وَموسیٰ وَہارون۔ ہم نے ابراہیم کا مبعوث کیا اور اس کی ذریت میں انبیاء کا ذکر کیا، اسحاق کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، ہم نے یعقوب کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، سلیمان کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، یونس کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ و ہارون کو بھیجا۔ امام نے اس آیت کو پڑھا، کہا یہ بتا بادشاہ کہ اس آیت میں اللہ نے عیسیٰ کو آل ابراہیم قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اپنی ماں مریم کے ذریعے آل ابراہیم بن گئے، تو اسی طرح سے ہم فاطمہ زہرا کے ذریعے جس طرح سے کہ عیسیٰ مریم کی نسبت سے آل ابراہیم ہے، اسی طرح سے ہم اپنی جدہ کی نسبت سے آل محمد محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بار محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اسی مقام پر، اسی دربار میں یہی بادشاہ، یہی امام کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں اور اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ فدق آپ کا حق تھا۔ اچھا بتائیے فدق کی حدود کیا ہیں تاکہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ امام نے کہا کہ تو واپس کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا فدق کی حدود، اس کے رقبے اور میجرمنٹس کو بیان کیجیے۔ کہا کہ مشرق سے مغرب اس کی حد ہند کے ساحل سے لے کر جبرالٹر تک ہے، اسپین تک، اور کہا شمال اور جنوب میں افریقہ سے لے کر اور چین سمرقند تک ہے۔ سمرقند فتح ہو چکا تھا اس سے پہلے، سمرقند تک ہے۔ یہ جو امام نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی حدیں بیان کی، یہ پوری ہارون رشید کی خلافت کی حد تھی۔ امام نے کہا کہ تو فدق دینا چاہتا ہے تو اس سے بڑا حق جس مقام پر تو بیٹھا ہے وہ ہمارے حوالے ہے۔ ضرور پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی آئمہ کے پاس اور آئمہ نے جو فضائل زہرا کو بیان کیا، صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور انہوں نے پکارا اور آواز دی اپنے فرزند کو، امام محمد تقی علیہ السلام کو پکارا۔ ضرور پڑھیں۔ ایک مرتبہ آواز دی امام نے، دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی تو امام تشریف لائے۔ کہا بیٹا تقی جواد، کیا بات تھی کہ جب میں نے تم کو پہلی مرتبہ پکارا یا دوسری مرتبہ پکارا کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ کہا بابا جان، میں اپنے مقام پر بیٹھا ہوا تھا اور اس بات پر غور کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ہماری جدہ کے بارگاہ الہی میں مقامات کیا ہوگا۔ قیامت کے دن ہماری جدہ کا درجہ بارگاہ الہی میں کیا ہوگا، اس پر غور کر رہا تھا، اس لیے میں پہلی آواز پر نہ آ سکا۔ اب جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے ارشاد فرمایا بیٹا تم امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط پر غور کر رہے تھے، تم امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط پر غور کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، زہرا کے مقامات کی معرفت نہ صرف یہ کہ ایمان کی علامت ہے، امامت کی شرطوں میں ایک شرط ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل اللہ رے، اللہ رے، عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے، عز و شرف بنت رسالت،
قندیل حرم شمع شبستان امامت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارے رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارے رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت۔ آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ الصلوات۔ اور پھر آخری ان 9 القاب ناموں میں جو بارگاہ الہی میں محدثہ کے بعد زہرا، اور امام نے اس ٹائٹل کی، اس نام کی تشریح کی زہرا، کہا کہ دن میں 2 مرتبہ حضرت زہرا کا نور نہ صرف مدینے کو بلکہ کائنات کو منور کرتا ہے۔ اور امام نے دن کی بات کی ہے کہ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے اور عربیہ کا سورج کتنا چمکدار ہوتا ہے، اور اس سورج کے مقابلے میں زہرا کا نور، کا زہرا کے نور کا بروز و ظہور آپ کے لقب زہرا کی بنیاد بنی ہے۔ اور ادھر قرآن نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ ترجمہ ہے، اور اطلاقی ترجمے بہت سارے ہو جائیں گے۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کی ہدایت کرنے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو صراط مستقیم دکھانے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ ایک شخص امام کے پاس آیا کیونکہ اب کہتا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، آگے قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَضْرِبُوا اللَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں تلاش نہ کرو، اللہ کے لیے مثالیں تلاش نہ کرو، اور خود اس مقام پر کہتا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیراڈاکس ہے، یہ تضاد ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی نہیں اپنے نور کی مثال دی۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال وہ مشکات ہے۔ مشکات کہتے ہیں نش، NITCH، نش، دیوار کے طاق کو جو ہم اپنی زبان میں طاق کہتے ہیں، کیا چراغ رکھتے ہیں آپ، وہ ہے طاق، مشکات عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کی آیتوں کا ترجمہ کروں، ایک اہم بات پر میں گفتگو کرتا چلوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جن جن مقامات پر اللہ نے نور کا ذکر کیا ہے، یہ خود ایک اشرے کا ٹاپک ہے مگر میں خلاصہ کر رہا ہوں چند جملوں کے اندر۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن جن مقامات پر نور کا ذکر کیا، یا تو حضرت زہرا مراد ہے یا مہدی صاحب الزمان مراد ہے۔ اور یہ میں اپنی رائے اپنی عقیدت سے نہیں کہہ رہا، تفسیر معصوم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ جہاں جہاں اس نے قرآن میں نور کا ذکر کیا، یا تو زہرا کی ذات ہے یا صاحب الزمان علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور اس طرح سے ایک اس مقام پر میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے مسلسل کہا تھا اور آنے سے پہلے بھی کہا تھا فون کے اوپر کہ میں بی بی زہرا اور صاحب الزمان اور ہر مجلس میں ان دو میں ذکر کر چکا ہوں اور آج بھی ذکر کروں گا۔ امام کے ظہور کی ایک آیت یہ بھی ہے ان 137 آیتوں میں کہ جو ظہور مہدی سے متعلق قرآن میں ہے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کی ذات ناقص ہے کہ وہ کامل ہوگی؟ کہ اللہ کی ذات کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ تو جو اللہ کی ذات مراد لے رہے ہیں اس مقام پر نور سے، وہ اللہ کی ذات میں عیب و نقص پیدا کر رہے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات نہیں بلکہ کوئی ایسا نور ہے کہ جس کو وہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ یہ نسبتوں کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ وہ بیتی بھی کہتا ہے
کہا کہ اللہ نے تمام مکانوں میں، بہت غور سے سنیے گا، یہ بڑی ایکیڈمک انٹلیکچوئل گفتگو ہے کلام معصوم کی روشنی میں، اللہ نے تمام مکانوں کے اندر ایک مکان کو چنا اور اس کو عظمت دینے کے لیے اپنی طرف نسبت دی اور بیتی قرار دیا. کہا نا میرا گھر بیتی قرار دیا، یہ نہیں کہ اندر رہتا ہے، تمام مکانوں میں ایک مکان کو چن کر نسبت دے کر بیتی کہا. تمام روحوں میں ایک روح کو چن کر اپنی طرف نسبت دے کر روح ہی قرار دیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ، آدم میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اپنی اللہ کی روح نہیں بلکہ تمام روحوں میں ایک روح کو چن کر اپنی طرف نسبت دے کر روح ہی کہا اور پھونک دی. اسی طرح سے جتنے بھی نور تھے ان میں ایک نور کو چنا اور اس کو اپنی طرف نسبت دے کر نوری قرار دیا. محمد صلوات. ارشاد فرمایا واللہ متم نورہ ظہور و مہندی، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. معصوم کی تفسیر کے مطابق یہ ظہور ہے کہ جب نور الہی جس نور کو اس نے چنا ہے وہ کامل ہو جائے گا. اور اقبال کی ایک ربائی میرے ذہن میں آ رہی ہے ظہور مہندی سے متعلق، اور 4 مصرے ہیں. 3 مصروں میں ظہور کو اقبال نے اپنے انداز میں کنائے اور اشارے میں گفتگو زیادہ ہوتی ہے اقبال کے کلام میں، اس کو جو آج کی زبان میں ہم ذرا اس کو مناسب نہیں سمجھتے مگر اس دور میں تھی، ان کے ذرا 100 سال اوپر کا کلام ہے. اور خود اس کو استعارے میں کہا ہے اوریانی. اوریانی معنی کہ لباس کا اتر جانا اوریانی، یا پھر غیبت کے پردے کا ہٹ جانا اوریانی. کہتے تو سراپا نور ہے، تو سراپا نور ہے، خوشتر ہے اوریانی تجھے. ظہور جہاں تینوں مصروں میں ظہور، تو سراپا نور ہے، خوشتر ہے اوریانی تجھے، اور اوریا ہو کے لازم ہے خود افشانی تجھے. اور اوریا ہو کے لازم ہے خود افشانی تجھے، ہو کے اوریا برق دیدہ خفاش ہو. اس کو سالو کر دوں. خفاش چمگادڑ کو کہتے ہیں، BAT بیٹ، چمگادڑ. چمگادڑ کو نور نظر نہیں آتا، چمگادڑ کو نور نظر نہیں آتا. نور کی ایک عجیب و غریب بات ہے. اگر میتھمیٹکس کے حساب سے دیکھیں، جفر کے حساب سے دیکھیں تو نور میں یہ 3 حرف ہے نا، نون واو رے. نون کے 50، واو کے 6 اور رے کے 200. کتنے ہوئے؟ 256. یہ نور ہے. اور ادھر نار ہے، وہی نون کے 50، الف کا 51، رے کے وہی 251. یہ ہے نار. اور نور کتنا ہے؟ 256. فرق کتنے کا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ 5 کا فرق ہے نور اور نار کا. اگر نور میں سے 5 کو نکال دو نار ہی بن جائے گا. محمد صلوات. مومنین میں اس سے کم کے میں آگے بڑھوں، ذرا آپ پش فارورڈ کر دیں. مومنین آ رہے ہیں اور پرابلم ہو رہا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. سب موو کریں، جتنے بیٹھے کا موو کریں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سراپا نور ہے، خوشتر ہے اوریانی تجھے ظہور، اور اوریا ہو کے لازم ہے خود افشانی تجھے. ہو کے اوریا برق دیدہ خفاش ہو، ایسا نور دے کہ چمگادڑ کو بھی نظر آنے. اس کے معنی کیا ہے؟ چمگادڑ کو بھی نظر آنے لگے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کو، اقبال کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مہندی کا نور نظر نہیں آ رہا وہ چمگادڑ کی آگے لگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا
روانی میں اور تیزی میں ہوں، وقت کو بھی مجھے بچانا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے ایک اور شعر یاد آیا، اور یہ کس کا ہے؟ یہ ہے مرزا رفیع سودا کا، 250 سال اوپر کی زبان ہے، سودا کا شعر ہے، 120 اشعار ہے جو امیر المومنین کی شان میں منقبت ہے، اور اس میں مقام پہ جا کے کہتے ہیں، یہ آنکھوں کے حوالے سے بات تھی نا، لیکن میں چوتھا مصرع نہیں پڑھا، ہاں وہ پڑھ دوں اور پھر میں سودا کا شعر آپ کو سناؤں گا، یہ بھی آنکھوں سے ہی متعلق ہے کہ تو سراپا نور ہے، خوشتر ہے عریانی تجھے، اور عریاں ہو کے لازم ہے خود افشانی تجھے، ہو کے عریاں بلکہ دیدہ خفاش ہو، اے دل کون و مگا کے راز مضمر فاش ہو۔ امام زمانہ کی ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے دل کون و مگا کے راز مضمر فاش ہو۔ اور سودا نے وہ قصیدہ کہا، اس میں ایک مقام پہ جا کر کہتے ہیں امیر المومنین سے خطاب کر کے، دی تیری بدوئی حق سے، اے علی آپ کو حق سے الگ اور جدا دیکھنا، آپ الگ ہیں اور حق الگ ہے، دی تیری بدوئی حق سے نگاہ کا ہے خلل، اے علی جو آپ کو اور حق کو الگ الگ دیکھ رہا ہے اس کی نگاہوں میں خلل ہے، اور ایسا خلل ہے کہ بہت موٹا چشمہ بھی اس کو دور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں پر تعصب کا چشمہ پڑا ہوا ہے۔ دی تیری بدوئی حق سے نگاہ کا ہے خلل، یہ لامیہ قصیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ 120 قافیے لانا استادوں ہی کا کام تھا۔ اس میں ایک مقام پر، اور ظاہر ہے کہ اس دور کی زبان ہے 250 سال پرانی، جس میں عربی اور فارسی زیادہ مکس ہے اردو کے مقابلے میں، تو ایک لفظ ہے عربی زبان کا جو دوسرے مصرے کے قافیے میں استعمال کیا، اور یہ بیماریاں ہیں جو افعل کے وزن پر آتی ہیں عربی زبان میں۔ احول، احول کہتے ہیں بھینگے کو، کراسڈ آئیڈ کو، بھینگا۔ دی تیری بدوئی حق سے نگاہ کا ہے خلل، اے علی جو تجھ کو اور حق کو الگ الگ دیکھ رہا ہے اس کی نگاہوں میں خلل ہے، ایک شے دو نظر آتی ہے بچشم اول، دو چیزیں نظر آتی ہے، اے علی جو حق کو تجھ سے جدا دیکھ رہا ہے وہ بھینگے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں اس مقام تک آ جاؤں کہ ارشاد فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا کافر کتنی ہی کراہیت کرے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ لفظ کافر ایک اور مقام پر قرآن نے استعمال کیا، اور یہ تھا غدیر خم کا مقام۔ رسول آیت آئے بلغ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس پر کبھی غور کیا عالم اسلام نے کہ 23 سال ہوئے نبوت کی تکمیل کر کے جا رہے ہیں، بقولے 1,20,000 پروانے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، اگر کافروں کو ہدایت نہیں کرتا تو مکے سے لے کر یہاں تک لوگ مسلمان کیسے ہوتے؟ مکے سے لے کر اور یہاں تک مسلمان کیسے ہوتے؟ تو اس کافر کے ہدایت کے وہ معنی نہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے معنی ہے، بلکہ جو اعلان غدیر کا انکار کرے کافر، جو اعلان غدیر کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہاں ظہور مہدی کے بارے میں کہا کہ ولو کرہ الکافرون، کافر کتنی ہی ناگواری محسوس کریں، کافر کتنا ہی ناخوشگوار قرار دیں، مگر اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ میری گفتگو یہ تھی، پنچ لائن یہ ہے اس مقام کے اوپر کہ عزیزان گرامی غدیر میں اور ظہور مہدی میں فرق کیا ہے؟ غدیر میں اور ظہور مہدی میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ غدیر اتمام نعمت کا نام ہے اور ظہور مہدی نور الہی کے اتمام کا نام ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ وہاں بھی ہے نا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. غدیر اتمام نعمت ہوا اور ظہور مہدی اتمام نور الہی ہوا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا کتنی بھی کراہیت رکھے کافر. تو ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اب ونڈوز کو بند کرتا ہوا پیچھے جا رہا ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. درود پڑھ دے محمد والے. اس کے نور کی مثال چھوڑے میں اس پر نہیں ہونا چاہ رہا. درود پڑھ دے محمد والے محمد. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال دیوار کا وہ طاق ہے کہ جہاں چراغ رکھا ہوا ہے. نور کہاں سے نکلتا ہے؟ چراغ سے. تو اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کے نور کی مثال چراغ ہے. ذرا سا غور کرتے چلے. لائٹ نور ایوالو ہو رہی ہے لیمپ سے، چراغ سے، اور وہ نور کا ذکر کر رہا ہے، نور کی مثال کو پیش کر رہا ہے. تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کے نور کی مثال چراغ ہے، مگر کہتا ہے چراغ نہیں کہتا، کہتا ہے وہ مقام ہے جہاں چراغ رکھا ہوا ہے. وہ مقام ہے کہ جہاں چراغ رکھا ہوا ہے. عزیزان گرامی، عجیب و غریب بات ہے. بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ تم اس کے نور کو براہ راست دیکھ نہیں سکتے. اگر نور الہی کو دیکھنا ہے تو وسیلے اور واسطے سے دیکھو. اس کے نور کی مثال وہ مشکات ہے کہ جہاں چراغ رکھا ہوا ہے. اور المصباح فی زجاجۃ. اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے ایک کیس میں ہے. یہ بالکل بلب ہے نا، اندر فلامنٹ ریپ ہوتا ہے اور اس کے گرد شیشہ ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ المصباح فی زجاجۃ. وہ چراغ مشکات طاق میں رکھا ہوا ہے اور وہ جو چراغ ہے اس کے گرد شیشہ ہے. شیشہ ہے. اس نے شیشہ کیوں رکھا؟ اس کے دو فائدے ہیں، ایک سبجیکٹو ایک آبجیکٹو. ایک سبجیکٹو ایک آبجیکٹو. ایک داخلی فائدہ ایک خارجی فائدہ. چراغ کو شیشے میں رکھا، شیشہ نور کو پاس کر دیتا ہے. اس چراغ کا کام عالم کو ہدایت کرنا ہے تو اس کا نور بند نہ ہو جائے، عالم تک پہنچے، اس لیے شیشے میں رکھا. اور اگر کوئی نور کا دشمن ہے جو بجھانا چاہتا ہے وہ قریب نہ آ سکے. محمد آل محمد صلوات. مجھے اجازت دیجیے اس پوری آیت کو نور کی پڑھنے کی، اور اس میں ایک اور بہت بڑا راز ہے، اس کو بھی میں حل کرتا چلوں صاحب الزمان کے حوالے سے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور وہ جو چراغ ہے وہ برکت والے شجر زیتون کے ذریعے روشن ہے. وہ چراغ ہے وہ ایک برکت والے شجر زیتون کے ذریعے روشن ہے. اور اس چراغ کا عالم یہ ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. کہ مشرق و مغرب کیا ہے؟ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات. سورج نکلا، سورج ڈوبا، ایک دن بنا. دن ہفتے بن گئے، ہفتے مہینے بن گئے، مہینے سال بن گئے، سال صدیاں بن گئی. وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا بڑا ہوا، طفل، رضی بنا، رضی ولد بنا، ولد غلام بنا. یہ سب بچپنے کے نام ہیں عربی زبان کے اندر. اسٹیجز ہیں، 37 نام ہیں ڈیولپمنٹ کے عربی زبان میں. میں چند سب کو پڑھ رہا ہوں. طفل رضی بنا، دودھ پینے والا رضی، رضی ولد بنا، ولد غلام بنا، شباب کی منزل پر آیا اور پھر ڈیکے ہونے لگا، شبیب بنا، کوہل بنا، فنا ہو گیا. فنا ہو گیا. دنوں رات کے آنے جانے نے انسان کو فنا کر دیا. دنوں رات کے آنے جانے نے انسان کو فنا کر دیا. اب اس نور کی تعریف یہ کر رہا ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ نور نہ مشرق میں نہ مغرب میں. تو اس نور کو دنوں رات کا آنا جانا ولا نہیں.
ایک جملہ میں کہتا چلو، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے امام زمان کا نام لینا کچھ اور ہے، اور ان کی علم اور قرآن سے معرفت کچھ اور ہے۔ محمد ایک بار اور درود پڑھ دیں محمد والے لاؤ شرقیتم ولا غربیہ۔ اب کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ امام زندہ کیسے ہیں؟ وہ اللہ کا ایک نور ہے جو مشرق و مغرب سے باہر ذوفشا ہے، دن و رات کا آنا جانا اس نور کو فنا نہیں کر سکتا، دن و رات کا آنا جانا اس نور کو فنا نہیں کر سکتا۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال وہ طاق ہے، وہ مشکات ہے کہ جہاں چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ ایک شیشے کے کیس کے اندر ہے۔ معصوم نے تفسیر کی کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات ہیں جن کو پانی کر کے میں نے آپ کو سمجھایا، مشکل ترین متشابہ آیات ہیں قرآن کی، مگر کلام معصوم کی روشنی میں امام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یہ جو مشکات ہے کہ جہاں آل محمد کا نور رکھا ہوا ہے، بہت غور سے سنیے گا، وہ مشکات، اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، مشکات کو آپ سمجھ گئے، دیوار کا طاق کہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا جو مشکات ہے کہ جہاں وہ نور ہے جو آل محمد کا نور ہے، یہ حضرت زہرا ہے۔ محمد علی محمد صلوات، محمد علی محمد۔ جس طرح سے کہ مشکات مصباح چراغ کو اٹھائے ہوئے ہے، اور حضرت زہرا ہیں ایک 11 اماموں کی امانت کو خزانے میں رکھے، کا مشکات سے مراد حضرت زہرا کی ذات ہے۔ اور ہم اس منزل تک پہنچے ایک شاعر مشرق نے کہا، اقبال نے کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 حیثیتیں کہ بیٹی ہے، بیوی ہے اور ماں ہے، عورت کی 3 حیثیتیں یہ اقبال نے اس فارسی کلام میں لی ہیں جو انیس، میں نے کل پڑھا تھا انیس کو، وہیں سے اس مقام سے لی ہیں اقبال نے میر انیس سے، کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کا شرف، مریم کی منزلت عیسیٰ نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک شرف ہے مریم کا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا۔ اللہ نے حضرت زہرا کو 3 نسبتیں عطا کی ہیں، اور پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین۔ نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، جو اولین و آخرین کا امام و سردار ہے، ان کے جہاں در پہ کرے گیتی تمید، روزگار تازہ را آئین آفرین، جس نے مردہ زمین میں جان ڈال دی اور زمانے کو آئین اور کانسٹیٹیوشن عطا فرمایا، روزگار تازہ را آئین آفرین۔ یہ پہلی فضیلت تھی رحمت للعالمین کی نور چشم، اور دوسری فضیلت، اب اقبال اس مقام پر قلندر بن گئے، دوسری فضیلت زہرا کی بانوئے آپ کا شوہر، بانوئے تاجدار حالات، آپ کا شوہر وہ ہے ایک جس کی سر کے اوپر، پیشانی کے اوپر دنیا کا تاج نہیں، سورہ حلقہ کا تاج، بانوئے تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر سلوات کا نہیں ہے بلکہ نعروں کا ہے۔ ضرور پڑھ دے محمد والے میں کہتا ہوں دونوں عبادتیں ہیں، دونوں عبادتیں ہیں۔ نعرہ ایکٹیو عبادت ہے، سلوات پیسیو عبادت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نعرے کے بعد سلوات ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے
خطابت کے رنگ میں واپس آ جاتے ہیں. نعرہ ایک جھٹکا ہوتا ہے, صلوات ایک طویل جملہ ہے, تو یہ واپس لے آتا ہے اس چارج ماحول کو. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے اور وہ بڑے گستاخ اور بدقسمت ہیں کہ جو نعرے کو اس کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. میں نے کہا تھا عطا ہو رہی ہے آج کی مجلس میں, یہ میں نے جملہ کہا اور ایک بند میرے ذہن میں آ گیا. شاعر نے خطاب کیا رسول اللہ سے, مگر کہتا ہے شان مرتضیٰ میں, کہتا ہے کہ وہ تیرا وسیع جانشین وزیر معتبر, وہ تیرا وسیع جانشین وزیر معتبر, جو کبھی شمشیر تھا تیری اور کبھی تیری سپر, جو کبھی شمشیر تھا تیری اور کبھی تیری سپر, جس نے صورت نہ دیکھی, جس نے دنیا نہ دیکھی تیری صورت دیکھ کر, جس نے دنیا نہ دیکھی تیری صورت دیکھ کر, نام نامی میں جس کے آج تک ہے اتنا اثر, نام نامی میں جس کے آج تک ہے اتنا اثر, زندگی بھر جو امی تھا قوت اسلام کا, زندگی بھر جو امی تھا قوت اسلام کا, آج بھی نعرہ لگاتے ہیں ہم اس کے نام کا. کھینچ کے نعرہ لگایا, کیا ہوا؟ اس کی عمر بڑھ گئی. کیوں؟ دلیل کیوں عمر بڑھ گئی؟ اس لیے کہ زندگی سانسوں کے گنے جانے کا نام ہے. حکمت معصوم ہے, امیر المومنین کی حکمت ہے, العمر انفاس المعددہ, تمہاری عمر سانسوں کی گنتی کا نام ہے. اب جو اپنی عمر بڑھانا چاہے وہ نعرے کو بھی دوست رکھے اور بڑے نعرے کو بھی دوست رکھے. درود پڑھ دیں محمد والے زندگی کو بڑھے مگر ایمان اور علم کے ساتھ اور صحت کے ساتھ. پروردگار عالم یہ نعمتیں آپ کو اور جو مومنین نہیں آ سکے ان سب کو عطا فرمائے. دور پڑھ دیں محمد والے محمد. تو یہ پہلی نسبت تھی رحمت للعالمین کی صاحبزادی بیٹی نور چشم, اور دوسری نسبت بانو عام تاج دار عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا, بادشاہ کلبہ ایوان او. کلب کتے کو کہتے ہیں کلبہ, حقیر کتا. تمام بادشاہ علی کے در پہ آتے ہیں تو حقیر کتے بن جاتے ہیں. بادشاہ کلبہ ایوان او, اور جس کے سامنے تمام بادشاہ حقیر کتے بنتے ہیں, اس کا سامان زندگی کیا ہے؟ یک زرا, یک زرا, یک حسامو, یک زرا سامان ہو. اور اس علی کے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک زرا, اور زرا بھی علی نے اپنے پاس میں رکھی, بیچ دی شادی کے موقع پر. اور جس نے خریدی اس کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جس کو جان کا بڑا خوف تھا اس نے خریدی ہے. 3 دن تک وہ احد میں بھاگا اور مدینے تک جا پہنچا. ہو سکتا ہے کہنے والے کہہ دیں, تعویل کرنے والے, تعویلوں کا دفتر تو بہت ہے, کہ وہ رسول کو ویلکم کرنے کے لیے پہلے ہی مدینے سے نکلا. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک جملہ عرض کرتا چلو, صحیح بخاری سے عرض کر رہا ہوں, صحیح بخاری سے کہ جب رسول مدینے میں پہنچے اور دیکھا اپنے داماد کو وہاں,
پہلے سے موجود ہے. تو کہا ایک جملہ ہے اس کا میں اردو محاورے میں ترجمہ کروں گا, شاید اردو میں محاورہ وہیں سے آیا رسول کی حدیث سے. کہا لقد ذهبتم فيها عریضا, تم بہت چوڑے بھاگے. اس کا جواب بتانے والا تھا عریض ہے, عریض ہے رسول اللہ کی حدیث میں. لقد ذهبتم فيها عریضا, بخاری نے لکھا ہے کہ سب تو لمبے بھاگ رہے تو تم بہت چوڑے بھاگے. سنا دوں کچھ بہت سے متعلق نہیں, پھر یہ نہ کہیے گا مگر مولانا نے ورکنگ ڈے اور ورکنگ نائٹ میں دیا. بچوں کی چھٹیاں ہیں. چلے ٹھیک ہے, پھر ایک مرتبہ دور کر دیں محمد والے. اے دوست نہ کچھ پوچھ, یہ دنیا بھی عجب ہے. نہیں پڑھوا میں نے اس دن توفیق کو ٹوکا تھا, خدا کے لیے میرے سامنے کوئی گھڑی نہ دیکھا کرے. نہیں, میں نے توفیق کو دن ٹوکا تھا. آج ہمارے برادر توفیق کسی وجہ سے نہیں آئے, ان کی سے تو سلامتی کے لیے ایک سلوات پڑھ دیں. اس سے بڑے بڑے گھڑیال رکھے ہوئے تو نہیں چھوڑے, میرا موڈ بدل گیا. ایک بار تو پڑھ دیں محمد والے. اے دوست نہ کچھ پوچھ, یہ دنیا بھی عجب ہے. معلوم ہے یہ بازو سلطان عرب, معلوم ہے یہ بازو سلطان عرب ہے. آدم سے صدا ایک ہی صلب جدو ہے. آدم سے صدا ایک ہی صلب جدو اب ہے. جو اس کا لقب ہے وہی اس کا بھی لقب ہے. وہ بھی مولا یہ بھی مولا. جو اس کا لقب ہے وہی اس کا بھی لقب ہے. دونوں میں جدائی کبھی پہلے تھی نہ اب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. آپ سب سرشار ہیں ولایہ علی میں اور حضرت زہرا کی معرفت میں, لیکن وقت کو پھر بھی میں کنٹرول ہی کروں گا. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب, نعرہ لگائے لیکن ایک لمبا والا نہیں. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. عمر بڑھانے کی پریکٹس مجلس کے بعد کر لیجیے گا. ضرور پڑھتے محمد والے محمد. لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ جو نقطہ بیان کر رہے ہیں عمر بڑھانے کا, کہیں یہ یوگا کی جو تعلیمات نہیں دے رہے. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. اور یہ امر حقیقت ہو عقیدت پہ نہ محمول. حقیقت عقیدت نہیں ہے, یہ امر حقیقت ہو عقیدت پہ نہ محمول. ایک باغ کے دو گنچے ہیں ایک شاخ کے دو پھول. ایک باغ کے دو گنچے ہیں ایک شاخ کے دو پھول. ایک ساخ کی دو تیر, یہ معمور یہ مسلول. معمور میان میں رکھی ہوئی رحمت للعالمین, مسلول میدانوں میں کھچی ہوئی تلوار. ایک ساخ کی دو تیر, یہ معمور وہ مسلول. ایک سطح کے دو ناپ ہیں, ایک عرض ہے ایک طول. ایک سطح کے دو ناپ ہیں, ایک عرض ہے ایک طول. چھوٹا ہے ذرا ایک تو یہ حد ادب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے. شاید ایک بڑے عالم تھے, لفظ غضب رکھا, کوئی اور ہوتا تو کوئی اور لفظ رکھتا. جو میں نے کل بیان کیا تھا, قیامت کا مؤذن جو کہہ رہا ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. اور ایک مرتبہ دور پڑھتے محمد والے محمد. دو بھائی ہیں, ایک ان میں ہے چھوٹا تو بڑا ہے. دو بھائی ہیں, ایک ان میں ہے چھوٹا تو بڑا ہے. ایک بھائی جو خطرے میں گرا کود پڑا ہے. ایک بھائی جو خطرے میں گرا کود پڑا ہے. میدان میں گر شمع کی مانند کھڑا ہے. اور میدان میں گر شمع کی مانند کھڑا ہے.
پروانہ صفت چاروں طرف بڑھ کے لڑائے، پروانہ صفت چاروں طرف بڑھ کے لڑائے، اغیار چلے جائیں تو پرواہ بھی کب ہے، اغیار چلے جائیں تو پرواہ بھی کب ہے۔ اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو نہ مانے تو خطا ہے۔ مرقوم ہے تاریخ کے اوراق پہ یکسر نہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات ہے، اصحاب میں یہ جاہو حشم کس کے لیے ہے؟ اصحاب میں یہ جاہو حشم کس کے لیے ہے؟ یہ حق کی عنایت، یہ کرم کس کے لیے ہے؟ یہ حق کی عنایت، یہ کرم کس کے لیے ہے؟ معلوم ہے خیبر میں علم کس کے لیے؟ علم کو کیسے لکھتے ہیں آپ؟ لام میم۔ معلوم ہے خیبر میں علم کس کے لیے ہے؟ اور اس کے نہ ملنے کا علم اصحاب میں یہ جاہو حشم کس کے لیے ہے؟ یہ حق کی عنایت، یہ کرم کس کے لیے ہے؟ معلوم ہے خیبر میں علم کس کے لیے ہے؟ اور اس کے نہ ملنے کا علم کس کے لیے ہے؟ نو نام طیاروں کی ندامت کا سبب ہے۔ اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے۔ مرقوم ہے تاریخ کے اوراق پہ یکسر، حیدر کے سوا کون ہوا فاتح خیبر، حیدر کے سوا کون ہوا فاتح خیبر۔ ہاتھوں پہ ہے در، در پر ہے اسلام کا لشکر، در پر ہے اسلام کا لشکر، اور پاؤں کو دیکھو تو ہے دوش ہوا پر۔ تو ہے دوش ہوا پر، دنیا شجاعت ہے کہ انگشت بلب ہے۔ اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو عزیزان گرامی، یہ شیر خدا کنندہ خیبر، مرب و انتر کو قتل کرنے والا، رسول کی آواز پہ ہمیشہ اٹھنے والا، جس نے میدان جہاد میں دوسرا وار نہ کیا، یا تو دشمن کو طول میں 2 ٹکڑے کیا یا عرض میں 2 ٹکڑے کیا، آج وہ اسلام کا سپاہی زار و قطار رو رہا۔ 3 مہینے میں علی پر 2 قیامتیں گزری، رسول کی رحلت اور زہرا کی وفات۔ تاریخ نے کہا کہ رسول کی رحلت کے بعد سب سے زیادہ آنسو علی کی آنکھوں میں آئے کہ جب زہرا کا انتقال ہوا۔ عزیزان گرامی، جب حضرت خدیجہ دنیا سے گئی تھی تو 7 سال کی تھی، خاتون جنت یتیم ہو گئی، اور جب خود دنیا سے گئی تو زینب و ام کلثوم 5 اور 4 سال کی تھی۔ زہرا کو یتیمی کا اتنا صدمہ نہ ہوا ہوگا جتنا اپنے یتیم بچوں کو چھوڑ کے جانے کا صدمہ تھا۔ اس لیے بی بی نے جو وصیتیں کی، ان میں سب سے پہلی وصیت حضرت علی کو اپنے بچوں سے متعلق کی، یا علی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہ ماں کی سائیکی ہے، سائیکولوجی ہے، یا علی میرے یتیم بچوں کا خیال رکھنا، ان کو نہ جھڑکنا، ان کی سرزنش نہ کرنا، یا علی ان کی دل جوئی کرنا، جس طرح سے کہ ان کی ماں ان کے ساتھ شفقت و رحمت کا سلوک کرتی تھی، اے علی ان کے لیے باپ تو ہو، ماں بھی بن جانا۔ اور زہرا کی وصیتیں تھی، اور پھر شب کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھا، اور پھر سوگوار زینب ام کلثوم ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ دروازے تک آئی اور ماں کو الوداع کہا، اور تابوت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ علی بقیہ میں پہنچے اور تابوت زہرا کو رکھا، قبر رسول کا رخ کیا، کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو امانت ادا کی تھی آپ کو لوٹا رہا ہے علی، مگر علی بڑا شرمسار ہے، زہرا کا خدمت ادا نہ ہوا،
زہرا زخمی حالت میں آ رہی ہے، امت کی شکایت کرے گی زہرا آپ کے پاس آ کر یا رسول اللہ، اور پھر یتیم حسن حسین نے قبر کے بنانے کے بعد اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے ماں کی قبر کو تر کیا۔ علی دیر تک بیٹھے رہے، علی نے دل دوست مرثیہ بھی کہا کہ جو موجود ہے دیوان علی میں حضرت زہرا کی وفات پر، اور پھر گھر کی طرف چلے، گھر میں داخل ہوئے، یتیم بچیاں بابا کے دامن سے لپٹ گئی، بابا آپ آ گئے، اماں جان کہاں رہ گئی، ماں کہاں رہ گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، جو مومنات مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں سب کو حفظ و امان ملا، شیعان حضر کرار کو ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار شہدائے محبت اہل بیت جو شہید ہوئے ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان یتیم بچے بچیاں بیوائیں اہل خانہ رب العالمین اپنے دست قدرت سے ان کی کفالت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ ابھی تک تو ہم ملت اسلامیہ کے لیے دعا مانگتے تھے، اب خود فقہ جعفریہ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ شیعوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، علم و عمل کی توفیق عطا فرما، معرفت امام زمانہ عطا فرما۔ رب العالمین اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ ماتم سیدہ کیجئے، یا زہرا یا سیدہ۔